الرحمن الرحيم رب يسر رب يسر ولا تعسر ولا تعسر وتمم بالخير وتمم بالخير وبك نستعين وبك نستعين يا فتاح يا فتاح رب يسر رب يسر ولا تعسر ولا تعسر وتمم بالخير وتمم بالخير وبك نستعين وبك نستعين يا فتاح يا فتاح رب يسر رب يسر ولا تعسر ولا تعسر وتمم بالخير وتمم بالخير وبك نستعين وبك نستعين يا فتاح. يا فتاح. چلیے ایک بچی تلاوت کر لیجیے سورہ فاتحہ قرآن کھول کر کے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ قرآن پاک کی پہلی سورہ کی تلاوت ہم تمام لوگوں کے سامنے کی گئی ہے. ہم آپ جانتے ہیں کہ یہ سورہ وہ سورہ ہے جب تک اس کی تلاوت یا اس کی قرات اپنی نماز میں ہم نہیں کریں گے اس وقت تک ہماری نماز مکمل نہیں ہوگی. اس لیے سورہ فاتحہ وہ سورہ ہے کہ عام طور پر ہر کسی مرد و عورت کو یہ سورہ یاد ہوتی ہے اور اسے اپنی اپنی نمازوں میں خواہ فرض ہو نفل ہو واجب ہو سنت ہو پڑھتے بھی ہیں اور پڑھتی بھی ہیں. لیکن ہم نے اپنی پوری زندگی سورہ فاتحہ پڑھنے میں تو گزارا لیکن سورہ فاتحہ ہمیں کیا کہہ رہی ہے کیا پیغام دے رہی ہے اور ہم سے کیا چاہ رہی ہے ہم نے اس کی طرف توجہ نہیں دیا. یقیناً قابل مبارکباد ہے ہمارے حضرت مولانا عرفان صاحب ندوی تمام رفقائے کار اور آپ طالبات اور ہمارے معزز تمام گاؤں کے ذمہ داران کہ آپ نے ایسا ماحول یہاں پیدا کیا ہے کہ الفاظ قرآنی کے ساتھ ساتھ قرآن کے معانی کی تعلیم کی طرف آپ نے توجہ دی ہے. یقیناً یہ خوش آئند قدم ہے. اللہ تعالیٰ اسے بابرکت بنائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن صرف لفظ کا نام نہیں ہے بلکہ قرآن لفظ اور معنی دونوں کے مجموعے کا نام ہے. قرآن اگر صرف ہم لفظ پڑھ لیں تو گویا کہ ہم نے قرآن کے آدھے حصے سے فائدہ اٹھایا. جب تک ہم معنی مطلب تفسیر نہیں جانیں گے اس وقت تک قرآن کا مکمل حق ہم ادا نہیں کر سکتے. اس لیے کہ قرآن لفظ اور معنی دونوں کا نام ہے. اس لیے آج پوری دنیا میں قرآن جو عربی زبان میں ہے کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ دنیا کی تقریباً 400 سے بھی زیادہ زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے اور ہر ملک میں قرآن کا ترجمہ اس کی زبان کے اندر موجود ہے. ابھی اللہ کی توفیق سے میں عمرہ میں گیا ہوا تھا. خود مسجد نبوی کے اندر میں نے دیکھا کہ مختلف زبانوں کے ترجمے الماری میں رکھے ہوئے ہیں اور ہر ملک کا آدمی اپنی اپنی زبان کے مطابق ترجمہ کو اور مطلب کو پڑھتا ہے. یہ تو قرآن کی اہمیت ہے حیثیت ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو پوری انسانیت کے لیے نازل کیا ہے صرف مسلمانوں کے لیے نازل نہیں کیا ہے. یہ سمجھنا کہ صرف ہماری کتاب ہے یہ کافی نہیں ہے
بلکہ اللہ رب العزت نے اس کو پوری دنیا کے لیے اور پوری دنیا کی انسانیت کے لیے اسے پیدا کیا ہے۔ ابھی سورہ فاتحہ کی مختصر تفسیر، اس کا مطلب بیان کرنے کے بعد میں اپنی ماں اور بہنوں سے کچھ گزارشات، کچھ درخواستیں میں کروں گا، اس کے بعد انشاءاللہ مجلس کا اختتام عمل میں آئے گا۔ یہ سورہ فاتحہ کے بارے میں کسی بھی سورہ کا تعارف اوپر کیا جاتا ہے تو سورہ فاتحہ کے بارے میں کہا جا رہا ہے سورۃ الفاتحۃ مکیۃ، سورہ فاتحہ مکی ہے۔ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مکی اس لیے کہا گیا ہے کہ مکہ میں نازل ہوئی، اور مدنی اس لیے کہا گیا ہے کہ مدینہ میں نازل ہوئی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے اور مدینہ میں وفات پائے، تو جو صورتیں مکہ میں اتری اس کو مکی کہا جانے لگا، اور جو مدینہ میں نازل ہوئی اسے مدنی کہا جانے لگا۔ حالانکہ یہ تفسیر غلط ہے۔ صحیح تفسیر مکی اور مدنی کا یہ ہے، ہجرت سے پہلے جتنی بھی صورتیں، جتنی بھی آیتیں اتری ہے وہ سب مکی کہلاتی ہیں، اور ہجرت کے بعد جتنی صورتیں، جتنی آیتیں اتری ہے وہ سب کے سب مدنی کہلاتی ہیں۔ اس لیے اپنے ذہن میں ہم لوگوں کو یہ بیٹھا لینا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی 53 سالہ زندگی مکہ میں گزری ہے وہ ہجرت سے قبل کی زندگی ہے، تو 53 سال تک جو قرآن کی آیت یا قرآن کی سورہ اترتی رہی اسے مکی کہتے ہیں، اور بقیہ 10 سال یعنی 63 سالہ زندگی، 53 کے بعد جو 10 سالہ زندگی مدینہ میں گزری ہے، وہ 10 سالہ زندگی میں جو آیت یا جو سورہ اتری ہے اسے مدنی کہا جاتا ہے، گرچہ وہ مکہ ہی میں نازل ہوئی ہو لیکن تب بھی اس کو مدنی ہی کہیں گے۔ یہ تفصیل ہم تمام لوگوں کو، اور خاص طور پر میں اپنی طالبات سے میں یہ کہتا ہوں کہ اسے یاد رکھا جائے۔ تو سورہ فاتحہ مکی ہے یعنی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے، اس میں 7 آیتیں ہیں اور 1 رکوع ہے۔ حکم یہ ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جائے۔ ہم پڑھتے ہیں لیکن اس کا معنی ہم کو سمجھ میں نہیں آتا کہ اس سے کیا چاہا جا رہا ہے۔ اصل ہوتا یہ ہے کہ جب آدمی کوئی نیک کام کرنے لگتا ہے تو شیطان کا عمل دخل اس میں ہوتا ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی بندہ وضو کرنے لگتا ہے تب بھی شیطان، حدیث شریف میں آیا کہ ایک شیطان ہے جس کا نام ولہان ہے، اس کا کام یہ ہے کہ وضو کے درمیان ایمان والوں کو راہ راست سے بھٹکاؤ اور اس کو صحیح طور پر وضو نہ کرنے دو۔ کبھی ہوتا ہے 2 ہی مرتبہ آزاد ہو کر کے وضو مکمل کر لیتے ہیں، کبھی 4 مرتبہ دھو لیتے ہیں۔ ہمارا آپ سمجھتے ہیں کہ 3 مرتبہ دھو لیے لیکن 2 ہی ہوتا ہے یا 4 ہی ہوتا ہے، کیونکہ شیطان کا ایک پورا گروہ جو ولہان گروپ کہلاتا ہے وہ اس بات پر آمادہ ہے کہ ایمان والوں کا اگر وضو اچھا ہو گیا تو اس کی نماز اچھی ہو جائے گی، اس لیے اس کا وضو ہی نہیں اچھا ہونے دو۔ اس لیے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان انسان کے رگو ریشے میں اس طرح دوڑتا ہے جیسا کہ انسان کے رگو ریشے میں خون دوڑتا ہے۔ ہر وقت شیطان کا کام ہے کہ انسان کو راہ راست سے بھٹکا دیا جائے۔ ابھی دیکھیے روزہ کا دن ہے، روزہ ہم اور آپ رکھتے ہیں، جو چیزیں حلال تھی ہم نے اپنے اوپر حرام کر لیا، کھانا پینا بند کر لیا، لیکن جو چیزیں ہمیشہ کے لیے حرام تھی اس کو بھی ابھی حلال کیے ہوئے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، چغل خوری کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، ادھر ادھر کی بات کر رہے ہیں، گانا سن رہے ہیں، موبائل کا غلط استعمال کر رہے ہیں، یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں۔ حالانکہ یہ چیزیں ہمیشہ کے لیے حرام تھی لیکن شیطان اس طریقے سے بہکاتا ہے کہ ہم تمام لوگ اس کی طرف پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ تو بہرحال قرآن پاک کی تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنے کا حکم اس لیے دیا جاتا ہے تاکہ یہ بڑا نیک کام ہے اور اس میں شیطان لوگوں کو بہکائے گا، اس لیے حکم یہ دیا گیا کہ قرآن پاک کی قرأت اور تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا جائے، جس کا معنی کیا؟ اعوذ، میں پناہ مانگتا ہوں، باللہ، اللہ کے ذریعے سے۔ کس سے پناہ مانگتا ہوں؟ من الشیطان الرجیم۔ من کے معنی آپ نے پڑھی ہے، سے کے معنی آتے ہیں شیطان جو انسان کا ازلی دشمن ہے، اور رجیم کے معنی مردود۔ تو اب معنی یہ ہوا کہ میں اللہ کے ذریعے مردود شیطان سے پناہ مانگتا ہوں۔ ہمارا پوری زندگی پڑھتے رہتے ہیں لیکن اس کا معنی ہم کو معلوم نہیں۔ آج تو حضرت عرفان صاحب نے یہ مبارک موقع
ہم لوگوں کے لیے سازگار کیا، مہیا کیا، جس کی وجہ سے ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے معنی جان رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے میں پناہ مانگتا ہوں، اور عورت پڑھے گی تو میں اللہ سے پناہ مانگتی ہوں مردود شیطان سے۔ تو گویا کہ ہر نیک کام سے پہلے، خاص طور پر قرآن کی قراءت سے پہلے حکم اس لیے دیا گیا ہے تاکہ شیطان کے وسوسہ سے ہم بچ جائیں۔ اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جاتا ہے، جس کو تسمیہ بھی کہتے ہیں اور اعوذ باللہ کو تعوذ کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے کیا معنی ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ با کے اوپر جو بسم اللہ کے اوپر جو با ہے، اس کے با کے کئی معنی ہیں، لیکن آپ کو اس کی تفصیل میں نہیں جانا ہے۔ یہاں صرف آپ یہ معنی یاد رکھیے کہ یہاں با کے معنی سے کے ہیں، اور اسم کے معنی نام کے ہے، اور اللہ وہ ذات ہے جس کے برابر کوئی نہیں، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والی ذات ہے۔ اور رحمان کے بارے میں بڑے مہربان۔ رحمان کے معنی آتے ہیں جس کی رحمت پوری دنیا کے اوپر ہو، کافر پر بھی ہو، مشرک پر بھی ہو، ایمان والے پر بھی ہو۔ اس لیے حدیث شریف میں آیا کہ اگر اللہ تبارک تعالیٰ کافر و مشرک کو اگر پکڑ کرنے پر آ جائے تو اسے ایک گھونٹ پانی اور ایک لقمہ کھانا بھی نہ دے، لیکن اللہ کی رحمت اتنی بڑی وسیع ہے، اتنی بڑی وسیع ہے کہ اللہ تعالیٰ کفر و شرک کو بھی برداشت کر لیتے ہیں اور انہیں بھی دنیا ہی کے اندر جنت نصیب کر دیتے ہیں اور ترقیات سے نواز دیتے ہیں۔ آدمی سمجھتا ہے کہ ہم اللہ کو مان رہے ہیں لیکن اللہ ہم کو نہیں دے رہے ہیں، غیروں کو دے رہے ہیں۔ ارے اللہ نے تو ہمارے لیے جنت میں سب کچھ تیار کر رکھا ہے، یہاں بھی اللہ دیتے ہی ہیں، لیکن اصل دینے کی جگہ اللہ کی تو جنت میں ہے، جنت میں دیں گے۔ اس لیے رحمان کے معنی آتے ہیں جو دنیاوی اعتبار سے ہر ایک کے اوپر مہربان ہو، اور رحیم کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ ایمان والوں کے ساتھ ہے جو آخرت میں اللہ تعالی ہمارے اوپر مہربان ہوں گے، غیروں کے اوپر مہربان نہیں ہوں گے۔ اس لیے ہمیں اللہ تعالی جنت میں پہنچائیں گے، اور ان لوگوں کو جو لوگ اللہ کی نہیں مانتے انہیں جہنم میں اور تکلیف کی جگہ میں پہنچائیں گے۔ تو اب بسم اللہ الرحمن الرحیم کے کیا معنی ہو جائیں گے؟ حضرت مولانا تقی صاحب عثمانی دامت برکاتہم نے بڑا اچھا ترجمہ کیا ہے، جو اس کی پوری ترجمانی ہو جاتی ہے کہ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان، بہت مہربان ہے، سب پر مہربان یعنی دنیاوی اعتبار سے سب پر مہربان ہے اور بہت مہربان ہے یعنی آخرت کے اعتبار سے۔ اب سورہ بسم اللہ کے بارے میں یہ بات ہماری ماں اور بہنیں بھی یاد رکھیں کہ جب بھی کوئی اچھا کام ہم کرنے لگیں تو ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اسے شروع کرنا چاہیے۔ ہم کھانا کھانے لگتے ہیں تو ہم دعا پڑھتے ہیں بسم اللہ وعلی برکت اللہ۔ ہم سونے لگتے ہیں تو دعا پڑھتے ہیں اللہم بسمک اموت و احیا۔ ہم جانور ذبح کرنے لگتے ہیں تو پڑھتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر۔ اسی طریقے سے جب بھی کوئی کام کرنے لگیں، کھانا بنانا شروع کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم، کھانا نکالنے لگیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے اللہ کی برکت آتی ہے اور اللہ کی طرف سے اس میں ہر طرح کا خیر نازل کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے ماں بہنوں، ہر کام کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کرو۔ آپ اپنے بچوں کو دودھ پلانے شروع کرتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کوئی کام کرنا شروع کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم، انشاءاللہ اس کی وجہ سے اللہ کی طرف سے برکت اترے گی۔ اب سورہ فاتحہ کا آغاز ہو رہا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد تمام تعریفیں، للہ اللہ کے لیے ہے، رب جو پالنے والا ہے، العالمین سارے جہانوں کا۔ عالمین عالم دنیا بھی ہے، یہ دنیا ہے۔ اس کے بعد جب ہم آخرت سے پہلے ایک دنیا ہے جسے عالم برزخ کہتے ہیں، قبر کی دنیا ہے۔ پھر جو ہے جنت اور جہنم کی دنیا آنے والی ہے جسے عالم آخرت کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ دنیا کے بھی مالک ہے، آخرت کے بھی مالک ہے، اور اللہ تعالیٰ قبر کے حالات کے بھی مالک ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے رب العالمین۔ تو تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کے مالک ہے، تمام جہانوں کے پالنے والے ہیں۔ رب اس کو کہتے ہیں جو دھیرے دھیرے کسی کو تربیت دیتا ہے اور نیچے سے اوپر کی طرف اٹھاتا ہے۔ اللہ تعالی بچے کو بچپن سے پرورش کرتا کرتا بوڑھا بنا دیتا ہے۔
اس لیے اللہ کو کیا کہتے ہیں؟ رب کہتے ہیں۔ معلم کو، استاد کو مربی اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ الف با پڑھاتے پڑھاتے الحمدللہ رب العالمین پڑھانے کے صلاحیت پیدا کر دیتا ہے، اس لیے استاد کو بھی کیا کہتے ہیں؟ مربی کہتے ہیں، دھیرے دھیرے تربیت دینے والا۔ ماں باپ کو بھی مربی اس لیے کہا جاتا ہے کہ اپنے بال بچوں کی وہ پرورش کرتے ہیں اور اس کی تربیت کرتے ہیں، اس لیے ان کو بھی مربی کہا جاتا ہے۔ تو تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا مالک ہے، سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، جو سب پر مہربان، بہت مہربان ہے۔ اس کی تفسیر بسم اللہ کے ضمن میں آ چکی ہے۔ مالک یوم الدین، جو روز جزا کا مالک ہے، بدلے کا دن کا مالک ہے۔ ہر انسان جانتا ہے، ایک ایمان والے کے لیے ضروری ہے کہ 3 عقیدے کو بالکل دل و جان سے مانے۔ ایک تو یہ کہ توحید یعنی اللہ ایک ہے، دوسرا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہے، اور تیسرا عقیدہ یہ کہ ایک نہ ایک دن آئے گا جب دنیا ختم ہو جائے گی، نیست و نابود ہو جائے گی، جس کو عقیدہ آخرت کہا جاتا ہے، قیامت کا دن کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی ایمان والا ان تینوں عقیدے کے بارے میں اگر کوتاہ ہوگا، غافل ہوگا، تو یاد رکھیے کہ اس کا ایمان صحیح نہیں ہو سکتا۔ اس لیے عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت کے اوپر ایمان لانا انتہائی ضروری ہے۔ تو اللہ نے اس میں عقیدہ آخرت کو بیان کیا ہے کہ مالک یوم الدین، کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جو بدلے کے دن کا مالک ہے۔ یہاں تک کہ حدیث شریف میں آیا، ہم دنیا کے اندر ایک ظلم کرنے والا کسی پر ظلم کر لیتا ہے، لیکن حدیث شریف میں یہ آیا ہے کہ اگر کسی سینگ والی بکری نے اگر بے سینگ والی بکری کے اوپر ظلم کیا ہوگا تو کل قیامت میں اللہ تعالیٰ اس کو بھی بدلہ دلائیں گے۔ جب بکری کو، جانوروں کو بدلہ دلائیں گے اللہ تعالیٰ، تو کیا ہم انسانوں کو بدلہ نہیں دلائیں گے؟ اس لیے دنیا کے اندر اگر کوئی کسی کے اوپر ظلم کرتا ہے تو یاد رکھنا چاہیے کہ ایک بدلے کا دن آنے والا ہے، یعنی قیامت کا دن آنے والا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی اللہ کر کے انصاف دلائیں گے۔ اسی کو کہتے ہیں مالک یوم الدین، جو بدلے کا دن کا مالک ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ، ہم نے آپ کی اتنی تعریفیں کر لی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور ہم آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ دنیا کے اندر کوئی ایسا آدمی نہیں ہے کہ جس سے مدد مانگی جائے، اس لیے کہ دنیا کا ہر انسان اللہ کا محتاج ہے، اور اللہ وہ ہے جو کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اس لیے ہم یہ سورہ فاتحہ میں یہ اقرار کرتے ہیں اور اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ ہمارا سر جھکے گا اللہ کے سامنے۔ ہم مدد مانگیں گے تو اللہ آپ ہی سے مانگیں گے، اولاد مانگیں گے آپ ہی سے مانگیں گے، روزی اور رزق مانگیں گے تو آپ ہی سے مانگیں گے۔ آپ کے در کے علاوہ کوئی در ایسا نہیں ہے جہاں ہم آپ کی عبادت کریں یا جہاں سے ہم مدد ہمیں مل سکے۔ اس لیے ہم یہ اقرار کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ انشاءاللہ مولانا بتائیں گے کہ نعبدو یہ فعل مضارع ہے، جمع متکلم کا صیغہ ہے، آپ پڑھی بھی ہیں اور امام صاحب انشاءاللہ بتلائیں گے بھی کہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور ہم آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ دیکھو، دنیا میں اگر کسی سے ہم کو قرض لینا ہوتا ہے تو ہم اور آپ اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ پہلے اس کی تعریف کرتے ہیں، کہتے ہیں آپ تو بڑے دیالو ہیں، وقت ضرورت پر آپ کام آتے ہیں، اور آپ تو ہر محتاج کی احتیاج کو پوری کرتے ہیں۔ جب آپ اس طریقے سے مانگتے ہیں تو وہ آپ کی ضرورت کو پوری کرتا ہے، قرض دیتا ہے وقت پر۔ لیکن آپ جا کر کے سینہ تان کر کے آپ کہیے کہ مجھے اتنے روپے کی ضرورت ہے، تجھے دینا پڑے گا، تو کوئی انسان اس کی ضرورت کو پوری نہیں کرے گا۔ تو اللہ نے بھی یہ طریقہ بتلایا کہ تم کو ہم سے دعا مانگنی ہے، اس لیے دعا مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے میری تعریف کرو۔ تو کہا گیا الحمدللہ رب العالمین سے لے کر کے ایاک نعبد و ایاک نستعین تک اللہ کی تعریف کی گئی۔ اب دعا انسان کرتا ہے کہ اے اللہ ہمیں یہ دیجئے، ہمیں یہ دیجئے۔ کیا انسان تعریف کرتا ہے؟ دعا کیا مانگ رہا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ اہد فعل امر کا صیغہ، باب ضرب یضرب سے ہے۔ اے اللہ ہمیں سیدھا راستے پر چلائیے، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دیجیے۔ صراط راستہ، مستقیم سیدھا۔ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلائیے، سیدھے راستے کی ہدایت دیجیے۔ اب سوال یہ ہے کہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟
راستے تو بہت سارے ہیں. یہاں بینک سے اگر اکبرپور بینک سے اگر سپول جانا ہے تو ایک پورب کی طرف بھی راستہ سے جا سکتے ہیں اور پچھم والے راستہ سے بھی جا سکتے ہیں. اللہ نے قرآن کریم کے اندر بتلایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ کہ لوگو میرا ہی راستہ سیدھا راستہ ہے، اس کی اتباع کرو. اور اگر ادھر ادھر جاؤ گے تو شیطان کے راستے میں چلے جاؤ گے اور وہ گمراہ کر کر کے رہے گا. اب راستہ کن لوگوں کا صحیح ہے؟ کہہ رہے کہ صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلائیے جس کے اوپر آپ کا انعام ہوا. انعام کن کے اوپر ہوا؟ 4 طرح کے لوگوں کے اوپر ہوا. اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. 4 طرح کے لوگوں کے اوپر اللہ کا انعام ہوا. نبی کے اوپر، یعنی جو نبی ہے رسول ہے جو تقریباً 1,24,000 آئے، اس نبی کے ماننے والے لوگوں کو صدیق کہا جاتا ہے، صدیقین کے اوپر اللہ کا انعام ہوا. اور تیسرے شہداء کے اوپر، شہداء سے مراد ہوا ہے جنہوں نے اللہ کے راستے میں اپنی جان نچھاور کر دی ہو، ان کے راستے، ان لوگوں کے راستے پر چلائیے. اور چوتھا گروہ ہے صالحین، اے اللہ نیک لوگوں کے راستے پر چلائیے. اب دیکھیے کہ ہم اور آپ ہر نماز میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں سیدھے لوگوں کے راستے پر چلائیے، اور ہم راستہ اپنائیں گے نافرمانوں کا، کافروں والا، مشرکوں والا. تو بتائیے کہ یہ دعا ہمارے حق میں بد دعا ہو جائے گی یا نہیں ہو جائے گی؟ دعا مانگتے ہیں سیدھے راستے کی، اور جب عملی طور پر ہم چلتے ہیں تو غیروں کے راستے پر چلتے ہیں. تو دعا مانگ رہے ہیں کچھ اور عمل ہمارا کچھ ہے، تو بتائیے یہ دعا ہمارے لیے کیسے کارگر ہوگی؟ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلائیے جس کے اوپر آپ نے انعام کیا. انعمت، آپ نے انعام کیا ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے اوپر ان لوگوں کے راستے پر نہ چلائیے جن کے اوپر آپ کا غضب ہوا ہے، آپ کا غصہ ہوا ہے. ایسے لوگوں کے راستے پر ہمیں نہ چلائیے. دنیا کے اندر مغضوب علیہم جماعت یہود ہے. یہود ان لوگوں کو کہا جاتا ہے، یہودی ان کو کہا جاتا ہے جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی مانا لیکن آخری نبی کو نبی نہیں مانا. حالانکہ حق تو یہ تھا کہ آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو اب تمام نبیوں کی نبوت ختم ہو گئی. ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا تھا لیکن وہ نہیں لائے، اس لیے وہ کیا ہے، گمراہ ہو گئے اور وہ جنت کے مستحق نہیں ہوں گے. تو مغضوب علیہم جماعت سے مراد مشہور مفسرین کے قول کے مطابق یہی ہے کہ اس سے مراد یہودی ہے. اے اللہ یہودی کے راستے پر ہم کو نہ چلائیے. ولا الضالین، نہ ان لوگوں کے راستے پر چلائیے جو گمراہ ہے. گمراہ سے مراد عیسائی ہے، نصرانی ہے، کرسچن ہے جس کو کہتے ہیں اپنی زبان میں. آئیے کن کو کہا جاتا ہے؟ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں ان کو عیسائی کہا جاتا ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ سے ہم دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر نہ چلائیے جو یہودیوں کا راستہ ہے، جو عیسائیوں کا راستہ ہے، جو غیروں کا راستہ ہے، ہمیں اس کے اوپر نہ چلائیے. لیکن ہم پیروی کرتے ہیں انہی کے اعمال کی اور انہی کا کام کرتے ہیں کہ جو گمراہ ہے، جو مغضوب علیہم ہے. تو بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کا رحم و کرم ہمارے اوپر کیسے ہو؟ جب سورہ فاتحہ ختم کی جاتی ہے تو آخر میں آمین کہا جاتا ہے. آمین کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ قبول کر لیجئے. آمین استجب کے معنی میں کہ اے اللہ اسے قبول فرما لیجئے، کیونکہ ہم دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اس لیے آہستہ سے حکم یہ دیا گیا کہ کہا کرو آمین کہ اے اللہ اس دعا کو قبول فرما لیجئے. تو ایک مرتبہ ترجمہ دیکھ کر کے پھر ماں بہنوں سے مجھے 1-2 بات کہنی ہے، اس کے بعد انشاءاللہ مجلس کا اختتام عمل میں آئے گا. تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، جو سب پر مہربان، بہت مہربان ہے، جو بدلے کا دن کا مالک ہے. ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں. ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دیجیے، ان لوگوں کے راستے کی جن کے اوپر آپ کا انعام ہوا، نہ کہ ان لوگوں کے راستے کی جن کے اوپر آپ کا غضب ہوا، اور نہ گمراہ لوگوں کے راستے کی. آمین. اے اللہ اس کو قبول فرما لیجیے.